آتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھنا کہ جس طرح کاہن عالم الغیب نہیں ہے، تو اسی طرح نہ کوئی نبی عالم الغیب ہے، یہاں تک کہ افضل المخلوقات اور سید الانبیاء، سید المرسلین، سید ولد آدم یوم القیامہ، میری مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا ہے، قرآن کریم میں ہے کہ محمد آپ فرما دیجئے، آپ اپنے ان امتیوں کو بھی بتا دیجئے جو فی الحال آپ کے سامنے ہے، اور قرآن کریم کے ذریعے میں ان لوگوں تک بھی یہ خبر پہنچا دوں گا جو آپ کے 1400 سال بعد بھی آئیں گے۔ کیا ان کو بتانا ہے؟ لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ جو بھی زمین و آسمان میں ہے کوئی بھی نہیں ہے جو غیب کو جانتا ہے سوائے ایک کے، اور وہ ایک کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ ایک دوسری جگہ میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ بتا دو، لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء، کہ آپ بتا دو کہ اگر میں غیب کو جانتا، یعنی اگر میں محمد مصطفیٰ غیب کو جانتا، لاستكثرت من الخیر، تو میں زیادہ خیر طلب کرتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی ضرر کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں غیب کو نہیں جانتا، اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے ضرر پہنچتی ہے، کہ اگر میں غیب کو جانتا تو میں زیادہ مال حاصل کر لیتا، اگر میں غیب کو جانتا مجھے معلوم ہوتا کہ فلاں چیز میں نفع ہوگا تجارتی سامان میں تو میں اس چیز کو لے لیتا، مجھے معلوم ہوتا کہ اس تجارتی سامان میں فائدہ نہیں ہوگا تو میں اس سے پرہیز کرتا، مجھے معلوم ہوتا کہ فی الحال خوشحالی کا زمانہ ہے اور آئندہ جا کر کب قحط سالی ہوگی تو میں اس کے لیے تیاری کر لیتا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں، اسی طرح جب تم لوگ بھوک کے حالت میں ہوتے قحط سالی میں تو میں بھی تمہارے ساتھ بھوک کے حالت میں ہوتا۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو مجھے کوئی نقصان دہ چیز نہ پہنچتی۔ ابھی ہم نے سیرت میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ کو اس بات کا علم ہوتا کہ طائف والے ایمان قبول نہیں کریں گے، اگر معلوم ہوتا تو کہ وہ اس طرح کا سلوک میرے ساتھ کریں گے، مجھ پر پتھر برسائیں گے، مجھے خون آلودہ کریں گے۔ اتنا خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چپل تھے، چپل پیر چپل کے ساتھ مل گئے تھے، جم گئے تھے خون کی وجہ سے۔ کیا کوئی آدمی کسی کے پاس جاتا ہے اس طرح کی حالت حاصل کرنے کے لیے کہ اپنے آپ کو بیٹ اپ کر دے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ جاتے۔ اور اسی طرح ایک مشہور واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے تھے کسی یہودیہ کے پاس، بلکہ یہودیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر بلایا تھا، اور اس کو معلوم، اس خاتون اور اس عورت کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شولڈر کا گوشت پسند کرتے ہیں، تو اس شولڈر کے گوشت میں اتنا زہر ملایا تھا، اتنا زہر ملایا تھا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور پھر جو دوسرے صحابہ بھی تھے ان کے سامنے بھی جو کھانا پیش کیا اس میں بھی زہر ملایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اس گوشت کو چکھا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ پیش آیا کہ وہ گوشت بول اٹھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے کہ کھانا چھوڑ دو، کہ گوشت نے اخبرتنی انہا مسمومتن، کہ گوشت نے مجھے بتایا کہ اس میں زہر ملایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی چکھا نہیں تھا، اسی وجہ سے بعض علماء فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انتقال ہوئے ہیں وہ شہید ہو کر انتقال ہوئے ہیں، کہ اس زہر کا اثر موت کے لمحے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، آپ کو اس زہر کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں میں
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے اپنے لیے انتقام نہیں لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا تھا کہ کیا اس کھانے میں زہر ملایا ہے؟ یہودیہ کہتی ہے جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیوں، اس کی وجہ تو بتلاؤ نا۔ تو وہ عورت بتاتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کا امتحان لے کہ اگر آپ حقیقت میں اللہ کے نبی ہے تو آپ کو اس کا علم ہو جائے گا، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہے تو میں چاہتی تھی کہ آپ کو اس دنیا سے مٹا دوں، کہ آپ مر جائیں، لیکن اگر آپ حقیقی نبی ہوتے تو مجھے یقین تھا کہ اللہ آپ کو بتائیں گے، تو میں آپ کا امتحان لینا چاہتی ہوں۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، چاہے کہ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملایا تھا اس ارادے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ جاؤ تو معاف ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن پھر بعد میں پتا چلا کہ ایک صحابی کا انتقال ہو گیا اس زہر کی وجہ سے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے قصاص لیا تھا، لیکن اپنے لیے کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدلہ نہیں لیا تھا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے تو کبھی بھی وہ گوشت چکھتے بھی نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے میں نے کہا کہ وہ زہر کا اثر موت کے لمحے تک باقی رہا تھا، تو وما مسنی السوء، مجھے کوئی ضرر نہ پہنچتا، تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب